نیاز ہے اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا، طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ بعض مخلوق بہت ضعیف، نحیف، اتنی چھوٹی ہے کہ یہ انسان اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور بعض مخلوق اللہ نے ظاہری اعتبار سے بڑی قوت والی، بڑی طاقتور، ظاہری شکل میں بڑی قدامت، لیکن مخلوق ہے۔ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ نفع اور نقصان صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے قابو میں ہے۔ حکم، مخلوق، سب چیزیں یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف بنایا ہے، اور یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا رتبہ، انسان کا درجہ، انسان کا مقام تمام مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ اس انسان کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی اونچا کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، روح اس کے اندر پھونکی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ فضیلت بتائی اس انسان کا مقام کیا ہے، اور ابلیس کا جواب کیا تھا کہ مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ آگ مٹی سے افضل ہے، لیکن اس بات کو بھول گیا کہ مقام، رتبہ، درجہ، عزت یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہے، پیدائش کیسے ہوئی اس پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رتبہ دے دے، مقام دے دے، درجہ دے دے۔ تو انسان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اپنے پاک کلام کے اندر، اگر یہ انسان اپنے انسانی صفات کو ضائع کر دے، انسانی کمالات کو کھو دے، نظر تو آئے گا انسان، سر بھی ہے، دھڑ بھی ہے، سر کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہیں، منہ ہے، ناک ہے، دھڑ کے اندر ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہاں اتنا اونچا رتبہ، اور کہاں انسان گر گیا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ وہ کون سے کمالات ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا خزانہ، ایمان کی دولت ایسی رکھی ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ ایمان، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو لا سے شروع ہوتا ہے، نفی پہلے، انکار پہلے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے
وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ الفاظ بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ یہ کلمہ، صرف کلمہ اتنا وزنی ہے کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائیں، اتنا بھاری ہے یہ کلمہ۔ لیکن صرف الفاظ کے لیے کلمہ نہیں آیا، آدمی اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لے، اس کا اظہار کر لے، اس کلمے کو بول لے، ضروری ہے، لیکن صرف اس کے لیے نہیں آیا۔ یہ کلمہ تو اس لیے آیا ہے انسانوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے، دلوں کے اندر یہ رچ بس جائے، یہ کلمہ دلوں کا حصہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ فرمایا جان لو، سمجھ لو، خبردار، یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل بنا ہوا ہے، انسان بنا ہوا ہے، دل بگڑ جائے انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔ یہ دل، یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کس دل میں؟ اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کجی نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ یکتر ہر خرابی کمی سے پاک اور صاف ہے۔ اگر دل ناپاک ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں مال ہے، اس میں نقشے ہیں، اس میں چیزیں ہیں، اس میں دنیا کی محبت ہے، اس میں انانیت ہے، اس میں نفسانیت ہے، اس میں شہوانیت ہے، دل ناپاک ہے، اس ناپاک دل کے اندر اللہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس کلمے کو پہلے لا سے شروع کیا ہے، لا، انکار، نفی، نہیں۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے پہلے اس کو اس دل سے نکالنا ہوگا، اور اللہ کے غیر کو اس دل سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ قوت استعمال کرنی پڑی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو، انبیاء علیہ السلام تو آئی اسی لیے، انسانیت پر محنت کرنے کے لیے، انسانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ان کی محنت کا میدان انسان ہوا کرتے تھے۔ ہر نبی نے آ کر محنت کی انسانوں پر، اور ہر نبی کی آواز یہ تھی، ہر نبی کی پکار یہ تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دل سے نکل جائے، میں ہوں اور اللہ ہو، اور درمیان میں کچھ اور نہ ہو۔ اگر دل ناپاک ہے، مال، نقشے، دنیا کیا ہے؟ ہر اس بات کا، ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں اپنی ساری امت کو، اس دنیا سے بچو،
یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے مقصود اس کا صرف دنیا ہوتا ہے، یہ بھی جانور پن ہے۔ فرمایا دنیا جیفتن و طالبھا کلاب، یہ تو جانور پن ہے۔ مال کے پیچھے جانا، دنیا کے پیچھے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ وصال سے چند دن پہلے ساری امت کو وصیت کی، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو خبردار کر رہے ہیں، وقت آئے گا میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیرت سے، اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کی لہریں کنارے پر آتی ہیں، اور جب کناروں پر آتی ہیں لہریں جھاگ بن جاتی ہیں، پھر دوسری لہر پیچھے آتی ہے، اس جھاگ جو سمندر کی جھاگ بن گئی اس کو اس جانب لے جاتی ہے، پھر اور لہر آتی ہے وہاں سے یہاں جھاگ کو لے جاتی ہے۔ وہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری عام ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا، امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ دنیا کی محبت، جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے یہ دنیا اللہ و لاگ ہے، کھیل تماشا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، سچی باتیں بتانے والے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر ہے، اللہ کے بعد رتبہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی، اس دنیا کی بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا۔ قسمہ پرسی، دنیاوی قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا۔
فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا. زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، آخرت کو ترجیح دی. دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاری. مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں جو جنت کا باغ تھا، جنت کا ٹکڑا تھا، وہ مبارک حجرہ 8 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حجرے میں رہی. کتنا بڑا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کھڑے ہو جاتے، قریب تھا چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر ہاتھ پھیلا کر ایک طرف کروٹ لیتے، ایک دیوار تھا قریب کہ وہ ہاتھ کو لگ جاتی، دوسری کروٹ لیتے ہاتھ پھیلا کر، قریب تھا کہ دوسری دیوار بھی ہاتھ کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھتے، پھر سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی. یہ کس کا مکان ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کیونکہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے. اچھا پھر گزر کیسا تھا آپ کا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی اسودان، کھجور اور پانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا. ایک سائل آ گیا حضور کی خدمت میں، اپنا حال بیان کیا، کئی دن کا فاقہ ہے. حضور نے اس کو بٹھا دیا، آدمی بھیجا اپنے گھروں کے اندر، 8 گھر تھے، ایک ایک گھر میں آدمی بھیجا کچھ کھانے کو ہے. ہر گھر سے یہ جواب آیا کچھ نہیں ہے. کس کے گھر میں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے، مسجد میں اعلان فرمایا میرا مہمان ہے، کوئی ہے جو آج رات کی مہمانی اس کی کر لے. ایک انصاری نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اتنا مجمع صحابہ کا، اس میں سے ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کی مہمانی کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے آئے، بٹھایا، اندر جا کے بیوی سے پوچھا کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا اتنا ہی ہے، بچے کھا سکیں بس. انصاری صحابی نے یوں کہا بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دو، جو کچھ ہے کھانے کا وہ سب مہمان کے آگے رکھ دو، پھر چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے تم اس کو بجھا دینا، اور ہم بیٹھے رہیں گے، ہاتھ بھی چلائیں گے، منہ بھی چلائیں گے، مہمان سمجھے گا کہ میزبان کھا رہے ہیں، اس کا پیٹ بھر جائے گا. اور فرمایا دیکھو کچھ نہ رکھنا پیچھے، جو کچھ ہے سب مہمان کے آگے رکھ دینا. ایسا ہی کیا.
اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رات کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا. خود حاجت مند ہے، خود ضرورت مند ہے، لیکن اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ انسانی کمال ہے. یہ کون ایسا کرتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ کی جس کو معرفت حاصل ہوگی وہ ہر وہ کام کرے گا چاہے کتنا ظاہری شکل میں مشکل نظر آئے جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے مقصد زندگی کو پا لیا، اس کو اپنی زندگی کا مزہ آنے لگا، اس کا دل منور ہو گیا، اس کا دل اللہ کی معرفت سے بھر گیا. اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا. یہ ایمان یہ ایک سطح پر نہیں رہتا. یہ ایمان کبھی گھٹتا بھی ہے، کبھی بڑھتا بھی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک ایسا وقت آئے گا ایمان ایسا پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر ایمان پرانا ہو جائے تو کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو. عرض کیا کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا ایمان کو تازہ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ وہ اللہ ہے جو ساری جہانوں کا مالک اور خالق ہے. وہ اللہ ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں. اللہ جیسا کوئی نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا. مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، منصب اور عہدے کی طرف نہیں. ففروا الی اللہ، اس کی دوڑ ہوگی صرف اللہ کی طرف. جس دل میں صرف اللہ کا یقین ہوتا ہے، جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن رہتا ہے. اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، دل میں اللہ کے علاوہ سے خوف ہوتا ہے، یہ دل پھر ہمیشہ پریشان رہتا ہے. یہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اللہ کے غیر کا خوف ہے. مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. مخلوق مخلوق ہے اور خالق اللہ ہے، کرنے والے اللہ ہے. باقی تو سب بنی ہوئی ہے، بنانے والے اللہ ہیں. یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں. ساری مخلوق جمع ہو جائے، کچھ کرنا چاہے، مخلوق کا کرنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا کرنا ہو جانا ہے. اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. جب ایمان اس سطح تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا سے بالکل فارغ، دھیان صرف اللہ کی طرف. ہماری دین کی بنیاد اللہ پہ بھروسہ،
اللہ پر اعتماد اور اللہ پہ توکل ہے۔ کس حد تک توکل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ کون ہوں گے؟ یہ متوکلین ہوں گے، اللہ پر ایسا بھروسہ، ایسا بھروسہ۔ جس مجمع میں حضور نے خبر دی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں میں بھی ان 70,000 میں ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہو گئے۔ اور ان صحابی کا نام تھا عکاشہ رضی اللہ تعالی۔ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا دار الاسباب ہے۔ ہمیں کہا بھی گیا ہے سبب اختیار کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے مثالیں بھی دی ہیں عملی طور سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور نماز کے لیے جانا تھا، اچانک پلٹے اور لوٹ کر جانے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کوئی بات یاد آ گئی؟ فرمایا مجھے خیال ہوا میں اپنی سواری کے پاؤں باندھ دوں۔ تو عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ تکلیف نہ فرمائیں، یہ ہم کر دیں گے۔ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں میری طرف سے تم یہ کر سکتے ہو، لیکن میں اپنا کام خود کرنا جانتا ہوں، خود کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی آئے حضور کی خدمت میں، پوچھا سواری کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے توکل پر اپنی سواری کو چھوڑ دیا باہر۔ کہا نہیں نہیں، توکل یہ ہے اپنی سواری کے پہلے پاؤں باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ تو خود بتا دیا، فرما دیا حضور نے توکل، لیکن پھر بھی فرمایا ایسے بھی ہوں گے جن کی نگاہ اللہ سے ہٹنے نہیں پائے گی، نگاہ اللہ پر جمی رہے گی۔ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ یہ جتنی مخلوق ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے سب کو فنا ہے، سب ختم ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے۔ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے، سب، ساری مخلوقات، یہاں تک کہ بڑے بڑے فرشتے ان کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اکیلے اللہ تعالیٰ تنہے تنہا ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کی یہ پکار گونجے گی، گونجے گی، پھر اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ مالک ہے اور باقی سب مملوک ہیں، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے، وہ غالب ہے اور باقی سب مغلوب ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں۔ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، نظر آتا ہے، نظر کا دھوکہ، یہاں سے ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ایسا ہوا ہے، نظر آتا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کر رہے ہیں اور اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے،
لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین اور آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، یہ دل کا وجدان بن جائے، لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن بول بول ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مشقت، مجاہدہ، قربانی، نفس کی مخالفت، یہ سارا کر کے پھر جا کے یہ ایمان حقیقت بن کے دل میں اترتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی ایک جماعت پر گزر ہوا، پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں۔ کیسے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول حالات کچھ گوار ہوتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، ناگواریاں آ جاتی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ اب جواب سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو۔ ایمان یہ تو جھلکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو، اور جس کے علم سے، جس کی باتوں سے علم میں اضافہ ہو۔ فرمایا میرا بہترین امتی ہے۔ صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت مل گئی، کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول مونڈوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ فرمایا اس کو محفوظ رکھنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میں ہوں اور اللہ ہو، درمیان میں کچھ نہ ہو، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سب سے یہ ہے، ایمان لے آؤ، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے صحابہ۔ ایمان، غیب کا منظر ان کے سامنے آ گیا، اپنی آنکھوں سے غیب کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول جان دے دی کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ دوڑتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف، اللہ کی قسم احد پہاڑ کی اس جانب مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ غیب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آج کی صبح ایمان کے ساتھ کی ہے، ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ کیسے؟ عرض کیا میرا تو یہ حال بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، اور رات کو میں اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں۔ میں ان آنکھوں سے
جنت کو، جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور صحابہ کرام جو فرماتے تھے نا، بات کرتے تھے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تکلف نہیں، وہ واقعی جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ زبان پر کہتے تھے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے حارثہ، تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایمان یہ وہ دولت ہے، وہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اگر ایمان اس سطح کا نہیں ہے، اس حیثیت سے اس کا معاملہ ہے۔ پھر ایمان سوز کیا چیزیں ہیں، ایمان کے خلاف کیا چیزیں ہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، مالدار بننے کا جذبہ، مالدار بن جاؤں میں، عہدے دار بن جاؤں میں، لوگ مجھے جھک کر سلام کریں، میری تعظیم کریں، حب مال، حب جاہ، ایسی خطرناک چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام ایسا دین پر چلنے والے تھے، یہ تو بات ان کے اندر ختم ہو گئی تھی، کچھ تھا ہی نہیں ان کے اندر۔ اگر ان کے پاس مال بھی آتا، اگر ان کے پاس کوئی منصب بھی آتا، عاجزی، انکساری، کچھ بھی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بن گئے۔ پہلا دن ہے، پہلا دن، شام ہو گئی، لوٹ کر جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ محلے کی بچیاں جمع ہیں اور گفتگو کر رہی ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گفتگو سنی۔ بچیاں یوں کہہ رہی تھیں، ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، فوراً فرمایا، پہلے بھی ابو بکر نکالتا تھا اور ابھی بھی ابو بکر نکالے گا۔ بچیوں سے کہا، لاؤ بکریاں اپنی جمع کرو، اور جو بچی اپنی بکری لاتی سامنے، ابو بکر خلیفہ وقت بن گئے۔ اس بچی سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہیں جھاگ والا دودھ پسند ہے یا بغیر جھاگ والا پسند ہے؟ بچی نے کہہ دیا، مجھے جھاگ والا دودھ پسند ہے۔ زور لگاتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، زور لگاتے، جھاگ بناتے، پھر پوچھتے، اس بچی سے پوچھتے، میں نے صحیح کام کیا؟ بچی کہتی ہاں۔ دوسری بچی کو بلاتے، اس کی بکری کا دودھ نکالتے، پوچھتے پہلے، تمہیں جھاگ والا پسند ہے بغیر جھاگ والا؟ وہ بچی کہتی مجھے تو بغیر جھاگ کا پسند ہے۔ زور کم لگاتے، جھاگ نہیں بناتے، پھر پوچھتے اس بچی سے، میں نے صحیح کام کیا؟ بچی کہتی ہاں۔ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ دو اشخاص ہیں صرف انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دو اشخاص جن پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے۔ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں۔ 12 مربع میل علاقہ روزانہ ان کی رعایا میں داخل ہو رہا ہے۔
مورخین کہتے ہیں یہ رفتار 50 سال تک ہوتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا اور اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی. سب سے پہلے معذرت کی اور جب وجہ بتائی دیر ہونے کی، ایک جبہ ہے، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، یہ خشک ہوتا ہے، پھر پہنتا ہوں، پھر جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں. حسب معمول میں نے اس کو دھویا، لیکن خشک ہونے میں اس کو دیر لگ گئی، مجھے بھی دیر لگ گئی. اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے پیوند گننا شروع کر دیے جو جبے پر تھے. 12 تھے پیوند اور ایک پیوند چمڑے کا تھا. کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مکران سے لے کر مشرق مکران سے لے کر اور مغرب پورا شمالی افریقہ بحر اوقیانوس تک، شمال میں پورا ترکستان، جنوب میں افریقہ ان کی رعایا میں داخل ہو چکا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن ان کا حال یہ ہے، کیا ہے؟ کوئی طلب نہیں، کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہمیں تو صرف اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ایمان، یہ للہیت، یہ اخلاص ان کے اندر یہ اس درجے کا تھا، بس میں ہوں اور اللہ ہو اور درمیان میں کچھ نہ ہو. جب نفسانیت آ جاتی ہے، جب دنیا حائل ہو جاتی ہے، جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے، یہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. دنیا تو بہرحال چھوٹنے والی ہے، چھوٹ جائے گی، وقت آئے گا تنہ تنہا جانا ہوگا. آدمی کس بات پہ ناز کرے، کس بات پہ اترائے؟ یہ دنیا، مال، نقشے، چیزیں، عہدے، منصب، ڈگری، سب دھوکے کی جگہ ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. آدمی اس دنیا کے اندر کتنے دن تک جیے گا؟ آخر تو موت ہے، مرنا تو ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکاری نہیں ہے. یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب سانس لے رہے نا یہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایسا باریک ڈورا ہے. یہ دل کا دھڑکنا بند ہو جائے گا، یہ پھیپھڑوں کا سانس لینا بند ہو جائے گا، اور پھر کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے، احتراماً کفن کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھر لے جایا جائے گا کاندھوں پر. موت آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. لیکن کیا کریں؟ دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، اس نے ہمیں غافل کر دیا، بھلا دیا کہ موت آ رہی ہے. اور کب آئے گی؟ وہ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ یہ رات بھی میرے پاس ہے. کون ہے؟ ایک لمحے کا اعتبار نہیں، اس دنیا کی زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک لمحے کا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کتنا رہنا ہے؟ دنیا کی زندگی کا کتنا بھروسہ ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں. فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم تو یوں کہہ رہے ہو اور میں یوں کہہ رہا ہوں، نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیروں، پھر دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے نہ ملے. لقمہ منہ میں لوں، یہ حلق سے نیچے اتر سکے گا یا نہیں، اتنا بھی بھروسہ اعتبار نہیں ہے. لیکن موت
یقینی ہے یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا بھی ذائقہ ہے اور چکھنا ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے نا، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، نمکین ہے، ذائقے مختلف ہیں، موت کا بھی ذائقہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا موت کا کیا ذائقہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 300 تلواروں کی کاٹ، اس کی تکلیف 300 تلواروں کی کاٹ کی تکلیف بیک وقت ایک بدن میں، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، پانی کا پیالہ قریب میں رکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما۔ یہ امت کو بتا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، یہ موت اس کی تکلیف ہے۔ جب 2/3 رات گزر جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد میں آتے، صحابہ کا مجمع، وہ مجمع جو رات کو اللہ سے مناجات کے لیے جمع ہوا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے جمع ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جمع ہے، جو دعائیں مانگنے کے لیے جمع ہے، جو استغفار کرنے کے لیے جمع ہے، ان میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے، موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہیں موت کے بارے میں پتہ ہے نا، اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم کے اندر دبلے ہو جاتے، پتلے ہو جاتے۔ موت آ رہی ہے، کب کچھ پتہ نہیں، لیکن آ رہی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمائے عقل مندی کی بات یہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میدان میں جان دیے بغیر شہادت مل سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ 25 مرتبہ ان الفاظ سے یاد کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، جو روزانہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ ان الفاظ سے موت کو یاد کرے، جب موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی۔ جنازہ لایا گیا، صحابہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے، یہ اس قدر عبادت گزار تھا، اتنی عبادت کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ خاموش ہو گئے پوچھا یہ بتاؤ یہ کتنا موت کو یاد کرتا تھا؟ تو عرض کیا صحابہ نے اس کے بارے میں تو ہمیں علم نہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے پھر یہ اس درجے کو نہیں پہنچے گا جس درجے کا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ دنیا کی خباثت کی ایک اور بات یہ ہے یہ موت سے غافل کر دیتی ہے، موت کو بھلا دیتی ہے، آدمی غفلت میں زندگی گزارتا ہے اور پھر وہ دفتن آ جاتی ہے، وہ تو آنی ہے، دفتن آ جاتی ہے، جانا پڑتا ہے، سب کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے آخرت موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس پر اٹھایا
اور صحابہ اکرام ساری دنیا میں نکل گئے، پھیل گئے، بتانے کے لیے، ساری انسانیت کو بتانے کے لیے دھوکے سے نکلو، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اصل تو آخرت ہے، جہاں جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ناقص ہے، نامکمل ہے، یہاں پر اگر خوشی ہے تو غمی بھی ہے، یہاں صحت ہے تو بیماری بھی ہے، یہاں اگر ہنسی ہے تو رونا بھی ہے، یہاں ہر چیز ہے۔ لیکن جنت میں جو اللہ کا حقیقی مہمان خانہ ہے، وہاں کوئی غم نہیں، وہاں کوئی درد نہیں، وہاں کوئی بڑھاپا نہیں، وہاں کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، وہاں تو ہر تمنا پوری کی جائے گی۔ وہ جنت ہے جو کامل اور مکمل زندگی ہے، جو اللہ کی رضا کی جگہ ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے تو یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہاں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اس پر ہے دار و مدار آخرت میں ہمارا کیا مقام ہوگا۔ بس جو ہم یہاں کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں ویسا معاملہ، برا کر رہے ہیں ویسا معاملہ۔ میزان قائم ہوگی حشر کے میدان میں، اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا، بدیوں کا پلڑا، اور اعمال توڑے جائیں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا جھک گیا کامیاب، خدا نہ خواستہ برائی کا پلڑا جھک گیا ناکام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر میں 3 جگہیں ایسی ہیں آدمی کو سوائے اپنے کوئی اور یاد نہیں ہوگا۔ جب ترازو اعمال نامے تولے جائیں گے، نیکی کا پلڑا جھکتا ہے یا برائیوں کا پلڑا جھکتا ہے؟ نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا گناہوں کا پلڑا جھکتا ہے؟ کوئی یاد نہیں ہوگا آدمی کو۔ جب نامہ اعمال دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت کوئی یاد نہیں ہوگا۔ اور جب صراط پر سے گزرے گا، میں صحیح سالم گزر جاؤں گا یا نیچے جہنم میں نیچے گر جاؤں گا۔ ان 3 مواقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یاد نہیں ہوگا۔ آج اس دنیا نے ہمیں بھلا دیا، حالانکہ دنیا میں آئے سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، دنیا کو بنایا تمہارے لیے، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ انسانیت کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، بلانا ہے آخرت کی طرف، اس دنیا سے آخرت کی طرف بلانا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، محنت کرتے تھے، ساری ان کی دو اس پر ہوتی تھی، یہ انسانیت آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، ساری ذمہ داری اس امت کی ہے، ہمیں کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے، یہ لا الہ الا اللہ حقیقتاً دلوں میں آ جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا، اگر مجھے اختیار ہوتا میں اس کا نام تحریک ایمان یہ نام رکھتا۔ یقینوں کی تبدیلی ہے یہ محنت، مخلوق سے یقین ہٹ کر ایک اللہ پر آ جائے۔ جتنا اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کا غیر ہے، اس سے ہم بیزار ہو جائیں اور ہمتاً صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ کا نام مجمع میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپکے چپکے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپکے چپکے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔
جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. جو اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے, اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے. بڑا قدردان ہے وہ, کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں فرماتے. ہمتن جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کو مایوس نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا, کیا میں بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وہی ہمارا پالن ہار ہے, وہی ہمارا پروردگار ہے, وہی ہمارا حاجت روا ہے, وہی ہمارا مشکل کشا ہے, وہی ہے جو ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. وہ اللہ ہے. اللہ نے اپنے خزانے بنائے لا محدود لا زوال ہمارے لیے بنائے. حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے اے میرے بندے تم میں سے اول, تم میں سے آخر, تم میں سے انس, تم میں سے جن سب جمع ہو جائیں ایک میدان میں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں سب کی مانگ کو پورا کر دوں. میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہ ہوگی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے, جو نمی لگ جاتی ہے اس سوئی پر اتنی کمی بھی میرے خزانے میں واقع نہیں ہوگی. وہ سارے خزانے ہمارے لیے ہیں. جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ہمتن پھر اللہ بھی اس کی ساری ضروریات کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی قدرت سے ایسا پورا فرماتے ہیں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. بس اتنی بات ہے انسان ہے, کبھی حالات آتے ہیں مشکل حالات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان والے کا معاملہ بھی عجیب ہے. خوشحالی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے, اور فرمایا دونوں میں خیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں خیر ہے. اور صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے, خیروں کی خیر کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے پھسوڑے آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں دہش کے دہانے کھلوانے کے لیے. یہ اللہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کا نظام یہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ مشکلات آتی ہیں راستہ بند کرنے کے لیے نہیں آتی, یہ صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے آتی ہیں. رجوع الی اللہ کے لیے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ سے مانگے, اس لیے حالات ایسے آتے ہیں. اور جب یہ انسان اللہ سے مانگتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اس مانگنے پر, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی چھپاتے ہیں بلکہ اس کے عیبوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. کیا ہے اس نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے پھر معافی بھی مانگی. جو اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے اپنی گناہوں کی, ہم تو ساری گناہ گار ہیں, کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون, سارے کے سارے بنی آدم خطاوار ہیں. بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے, اللہ سے معافی مانگے. مولانا یوسف کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو دن میں بھی اور رات میں بھی گناہ کرتا ہے, اور میں تیرے گناہوں پر پردہ بھی رکھتا ہوں اور معاف بھی کرتا ہوں. مجھ سے معافی مانگ, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, انتظار میں ہے کوئی آئے اس رخ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم,
اتنے گناہ میرے پاس لے کر آ، تیرے گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں، زمین سے آسمان تک کون ہے جو اتنے گناہ کرے گا؟ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر اتنے گناہ بھی لے کر آؤ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں ایک جھٹکے میں سب کو معاف کر دوں۔ حالات بدل جائیں گے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ امت کو استغفار پر لانا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہسپتال جا رہے تھے، ایک حصہ اجتماع کا ہو گیا سالانہ رائبٹ کا، اب دوسرا حصہ باقی ہے، درمیان میں حویلی میں آئے اور ان کو ہسپتال لے کے جا رہے تھے، طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ فرمایا بس میری طرف سے ساری امت کو یہ بات پہنچا دیں، ہم اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور فرمایا اس گناہ پر بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ، ایک ذمہ داری تھی بحیثیت حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری تھی، اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوئی، بڑی غفلت ہوئی۔ اے اللہ، اس گناہ کو بھی معاف فرما اور ساری امت کی گناہ کو معاف فرما کر ساری امت کو دوبارہ دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ فرمائیے بھی یہ امت ہے، یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت ہے، اس امت کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ فرمائیے بہترین امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی طرف نکالی گئی ہے یہ امت۔ یہ انسانیت کو راستہ بتاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط سے اجتناب کرنا ہے، صحیح کو اختیار کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، یہ امت کو بتانا سمجھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کام کیا ہے، امت کی گاڑی کو ایسا دھکا لگایا، یہ امت کی گاڑی اب تک چل رہی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ محنت کی انہوں نے، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ آج اس وقت دنیا کے اندر ہر 5واں شخص وہ ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ کام ہمارے ذمہ بھی ہے، ہمیں بھی کرنا ہے۔ وہ تو نکل گئے اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے، واپس لوٹ کر نہیں آئے، جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بنی۔ ہمارے لیے آسانی ہے، ہم کچھ اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ہر سال 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، محنت کریں، کوشش کریں اور واپس لوٹ کر اپنے مقام پر آ کے محنت کریں، مقامی کام۔ تو اب اس کے لیے بتائیں کون کون ساتھی 4 مہینے کے لیے اور ملکوں کے لیے، اندرون ملک کے لیے تیار، نام لکھائیں جی۔ اب تو قرآنوں کا جوڑ بھی آ رہا ہے، 12 کی شام، 13، 14، 15۔ www.dasquran.com